السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ڈیئر ویورز۔ 11 اپریل 1963 گلوری اور آبرے گبن کے گھر دو لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ یہ لڑکیاں جڑواں تھیں۔ ان کا نام جون گبنز اور جینیفر گبنز رکھ دیا گیا۔ یہ لوگ یمن میں رہتے تھے۔ بنیادی طور پر ان کا تعلق کریبین آئس لینڈ سے تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ فیملی یوکے شفٹ ہو گئی، لیکن یہاں سے ان دونوں کی ایک عجیب کہانی شروع ہو گئی جو دنیا کو حیرت میں ڈالنے والی تھی۔ یہ لوگ یوکے کے شہر ہاورفورڈ ویسٹ میں شفٹ ہو گئے۔ ان دونوں جڑواں بہنوں کو بچپن میں کئی مشکلات کا سامنا تھا۔ ہاورفورڈ ویسٹ میں سیاہ فام لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ دور دور تک شاید یہی ایک بلیک فیملی رہتی تھی، اسی لیے ان کی فیملی کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر ان دونوں بہنوں کو اسکول میں مذاق اور طنز کا نشانہ بنایا جاتا۔ آہستہ آہستہ یہ بہنیں لوگوں سے کٹنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی جو بہت خطرناک اور عجیب ہونے والی تھی۔ ان دونوں بہنوں کو اسکول میں اتنی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ انہیں اسکول چھوڑنا پڑا، اور ان دونوں بہنوں کا برتاؤ عجیب سا ہونے لگا۔ ان دونوں جڑواں بہنوں کی زبان، جس میں وہ ایک دوسرے سے بات کرتی تھی، کسی اور کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ حتیٰ کہ ان کے ماں باپ بھی اس زبان کو سمجھ نہیں پاتے تھے، یہاں تک کہ ان بہنوں نے کسی اور سے بات تک کرنا چھوڑ دی۔ یہ اس عجیب سی زبان میں صرف ایک دوسرے سے باتیں کرتی تھی جو دنیا میں کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کا نام ہی سائلنٹ ٹوینز مشہور ہو گیا۔ لوگ ان کو زومبی تک کہنا شروع ہو گئے۔ کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو یہ چپ چاپ عجیب طرح سے اسے دیکھتی رہتی تھی۔ تب ہی ان کی فیملی کے لوگ بھی ان سے ڈرنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے والدین نے مختلف تھراپسٹ کے پاس بھی بھیجا، لیکن کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ ان کی لینگویج بھی کسی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ان بہنوں کے والدین نے شدید پریشانی میں ان کو الگ الگ بورڈنگ سکولز بھی بھیج دیا تاکہ یہ دونوں الگ ہاسٹل میں رہیں، لیکن وہاں کچھ عجیب ہوا۔ یہ دونوں جو ہی الگ ہوئی تو ایک دن کے بعد ہی ان کے جسم ایسے ہونا شروع ہو گئے جیسے کوئی لاش ہوتی ہے۔ ان کے جسم اکڑ جاتے تھے اور بہت بھاری ہو جاتی تھی۔ یہ دونوں لیٹی رہتی تھی اور کوئی ان کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ انتہائی عجیب صورتحال تھی جو دونوں کے اسکولز میں کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ تبھی ان دونوں کے گھر ان کو واپس بھیج دیا گیا، لیکن عجیب واقعات کا سلسلہ یہاں بھی نہیں رکا۔ یہ بہنیں ایک ہی اندھیرے کمرے میں سارا وقت گزار دیتی۔ ان کے پاس ایک ہی ٹارچ ہوتی تھی جس کی روشنی میں بیٹھ کر یہ عجیب قسم کی کہانیاں لکھتی تھیں۔ ان کہانیوں میں شدید وائلنس ہوتا تھا۔ کئی کہانیاں تو پڑھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں بہنیں کنٹرول سے باہر ہوتی گئیں۔ یہ چوریاں کرنے لگی اور ایک دوسرے کو بہت برے طریقے سے مارتی تھی۔ ایک دفعہ تو جون نے جینیفر کو پانی میں ڈبا کر مارنے کی کوشش کی، لیکن پھر یہ عجیب طرح سے ہنسنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ دونوں بہنیں پورے شہر میں مشہور ہو چکی تھیں۔ جون 1981 میں ان دونوں نے کچھ ایسا کیا جس نے پورے یوکے کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان دونوں بہنوں نے، جن کی عمر اس وقت 18 سال تھی، ایک بہت بڑے اسٹور میں آگ لگا دی۔ یہ اسٹور مکمل طور پر جل گیا، جس سے 2 لاکھ پاؤنڈز کا نقصان ہوا۔ اسٹور کو جلانے کے بعد انہوں نے کالج کا رخ کیا اور اس کالج میں بھی آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن تب تک پولیس پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران یہ دونوں ایک دوسرے سے اسی زبان میں بات کرتی رہیں جو کسی اور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں کو گرفتار کر کے میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں بھیج دیا گیا۔ اس جیل میں یوکے کے خطرناک ترین قیدی رہتے تھے، لیکن اس خطرناک جیل میں بھی ان دونوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ بہت زیادہ وائلنٹ تھی۔ اپنے آپ کو زخمی کرنا ان کے لیے روز کی بات تھی۔ ان کو 1 سال اسی جیل میں رکنے کے بعد ایک نفسیاتی اسپتال میں بھیج دیا گیا جو انگلینڈ کے شہر برکشائر میں تھا، تاکہ وہاں ان کا علاج ہو سکے۔ اس ہاسپٹل میں یوکے کے خطرناک ترین مجرموں کا علاج ہوتا تھا جو دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھے، لیکن یہ بہنیں اور بھی عجیب ہوتی گئیں۔ ان کو ایک کمرے میں رکھا گیا جہاں یہ گھنٹوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سر نیچے کر کے بیٹھی رہتی تھی اور کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اگر یہ کسی سے بات کرتی بھی تھی تو اسی زبان میں بات کرتی تھی جو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ کئی بار انہوں نے اسپتال کے اسٹاف کو بھی زخمی کیا۔ ایک اور عجیب بات ان کا کھانا تھا۔ اگر ایک بہن کھانا کھاتی تھی تو دوسری بھوکی رہتی تھی، جیسے اس کا بھی پیٹ بھر رہا ہے۔ اسی طرح یہ دونوں دن اور رات میں باری باری کھانا کھاتی تھی۔ جون اور جینیفر کا کیس صرف یوکے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا۔ ان کو دی سائلنٹ ٹوینز کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ ان دونوں نے 10 سال اسی ہاسپٹل میں گزار دیے۔ اس دوران ان دونوں بہنوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان میں سے صرف ایک ہی زندہ بچ
سکتا ہے۔ ان دونوں کو لگتا تھا کہ اگر یہ دونوں زندہ رہیں تو یہ کبھی بھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ باتیں دونوں ایک ڈائری میں لکھتی تھی جو بعد میں ملی تھی۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں میں سے ایک بہن قربانی دے گی اور مر جائے گی تاکہ دوسری بہن ایک نارمل زندگی گزار سکے۔ اور پھر کچھ عجیب ہوا جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ 9 مارچ 1993 کو ان دونوں بہنوں سے ملنے ایک جرنلسٹ ہاسپٹل میں آئی۔ اس جرنلسٹ کا نام مرجولے ویلس تھا۔ یہ ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھ رہی تھی۔ یہ لوگ چائے پی رہے تھے کہ جینیفر نے جرنلسٹ کے کان میں کہا کہ میں مرنے والی ہوں تاکہ میری بہن جون ایک نارمل زندگی گزار سکے۔ اور پھر کچھ عجیب ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جینیفر سونے چلی گئی لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اچانک یہ بیڈ سے نیچے گر گئی۔ اس کی بہن جون نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تو پتا چلا کہ وہ مر چکی ہے۔ سب حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ جینیفر کی موت کی وجہ اس کے دل کا بند ہو جانا تھا، حالانکہ اس کی صحت اچھی تھی۔ ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا دل اچانک کیسے بند ہو گیا۔ اس کی عمر صرف 29 سال تھی۔ جینیفر کی اس پر اصرار موت نے اس کیس کو اور بھی پر اصرار بنا دیا کیونکہ اس نے کچھ گھنٹے پہلے اس جرنلسٹ کو کہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ اتفاق سمجھے کہ یہ کچھ دیر کے بعد ہی مر گئی۔ اپنی بہن کے مرنے کے بعد جون کافی تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ نارمل طریقے سے بولنے اور برتاؤ کرنے لگی۔ اس کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا۔ آج جون یوکے میں اکیلے زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی عمر 56 سال ہے لیکن ان دونوں بہنوں کی یہ عجیب کہانی آج تک دنیا کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔